بحر شریعت جلد اول حصہ 3 سے لیے گئے یہ جو بیان ہم نے سنے ہیں کہ اگر کوئی اونچی چیز زمین پر رکھی ہوئی ہے اس پر سجدہ کیا اور رکوع کے لیے صرف اشارہ نہ ہوا بلکہ پیٹھ بھی جھکائی تو صحیح ہے، بشرطے کہ سجدے کی شرائط پائی جائیں۔ مثلا اس چیز کا سخت ہونا جس پر سجدہ کیا کہ اس قدر پیشانی دب گئی ہو کہ پھر دبانے سے نہ دبے، اس کی اونچائی 12 انگل سے زیادہ نہ ہو، ان شرائط کے پائے جانے کے بعد حقیقتاً رکوع اور سجود پائے گئے، لہٰذا اشارے سے پڑھنے والا اسے نہ کہیں گے اور کھڑا ہو کر پڑھنے والا اس کی اقتداء کر سکتا ہے۔ 12 انگل تک کوئی چیز ایسی ہو جس پہ سجدہ کر سکتے ہو اور وہ چیز بھی ایسی ہو نرم نہ ہو، سخت ہو، سختی محسوس ہو اس کی، تو اس صورت میں وہ سجدہ صحیح ہے۔ یا اثناء نماز کے دوران اگر وہ قیام پر قادر ہو گیا تو جو باقی ہے اسے کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، لہٰذا جو شخص زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا اگر شرائط مذکورہ کے ساتھ کوئی چیز زمین پر رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ اسی طرح سجدہ کرے، اشارہ جائز نہیں۔ اور اگر وہ چیز جس پر سجدہ کیا ایسی نہیں ہے تو حقیقتاً سجدہ نہ پایا گیا بلکہ سجدے کے لیے اشارہ ہوا، لہٰذا کھڑے ہونے والا اس کی اقتداء نہیں کر سکتا۔ اور اگر یہ شخص اثناء نماز میں یعنی نماز کے دوران قیام پر قادر ہوا تو سرے سے پڑھے، یعنی شروع سے نماز پڑھے۔ پیشانی میں زخم ہے کہ سجدے کے لیے ماتھا نہیں لگا سکتا تو پھر ناک زمین پر اگر لگا سکتا ہے تو پھر ناک لگا لے، اگر ایسا نہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ یہ ناک بھی لگا سکتا ہے پھر بھی اشارے سے سجدہ کر لیا تو نماز نہ ہوئی۔ غیر مسلم یا فاسق ڈاکٹر کہے کہ کرسی پر نماز پڑھو تو اب کیا کرنا چاہیے؟ سوال ایک ہوا کہ دل کے بائی پاس آپریشن کے بعد یا کسی اور بیماری کی وجہ سے فاسق یا غیر مسلم سرجن یا فزیشین مریض کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی تاکید کرے اور مریض کو اس طرح کے مرض میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے نقصان کا کوئی تجربہ نہ ہو، نیز کوئی ظن غالب گمان بھی نہ کر پاتا ہو تو اب کیا کرے؟ بحر شریعت میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ آنکھ بنوائی اور طبیب حاذق مسلمان مستور یعنی ایسا مسلمان جس کا ظاہر حال مطابق شرع ہو نے لیٹے رہنے کا حکم دیا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھے۔ اس میں طبیب حاذق مسلمان مستور کی قید لگائی ہے کہ ہر ڈاکٹر کی نہیں مانی جائے گی۔ طبیب حاذق مسلمان مستور یعنی ایسا مسلمان جس کا ظاہر شریعت کے مطابق داڑھی وغیرہ اور واجب ہے تو یہ حال اس کا ظاہری حال شریعت کے مطابق ہو، اس کی مانی جائے گی، ہر ڈاکٹر کی نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح اور بھی اس کی قسم کے مسائل ہیں جس میں طبی معالجے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنے کی صورت میں کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی لازم آتی ہے تو ہر جگہ جزیات میں طبیب حاذق مسلمان غیر فاسق یا کم از کم مستور یعنی ظاہراً دیندار ہونے کی قید لگائی گئی ہے۔ اولاً اس زمانے میں طبیب حاذق کا ملنا دشوار ہے، یعنی ایسے ماہر ڈاکٹر کا ملنا دشوار ہے، اور دوسری بات ایک تو وہ ماہر ڈاکٹر ہو، دوسرا اس کا وضع قطع شریعت کے مطابق ہو، دوسری بات حاذق یعنی ماہر ڈاکٹر ملے بھی تو مسلم اور غیر فاسق یا کم از کم مستور الحال ہو، یہ اس کا ملنا مشکل ہے، دشوار ہے۔ اس لیے اس قسم کے جان لیوا امراض کے علاج معالجے میں تجربات پر مبنی ہدایات جس کا تعلق جسمانی شدید نقصان سے بچنے کے لیے سرجن یا اسپیشلسٹ دے، اس کی بات پر مریض کا ظن غالب ہو تو رخصت کے لیے کافی ہونا چاہیے، اس لیے کہ غیر مسلم یا فاسق طبیب کی اس قسم کی باتیں عموماً تجربات پر مبنی ہوتی ہیں۔ مریض کا اپنا تجربہ نہ بھی ہو تب بھی غیر مسلم یا فاسق ماہر طبیب کے کہنے سے اس کی بات پر ظن غالب ہو ہی جاتا ہے اور عمل کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ سرجن ماہر نہ ہوگا تو اور کون ماہر ہوگا؟ یوں ہی اس مرض کا اسپیشلسٹ ضرور تجربہ کار اور ماہر ہوتا ہے، اس کی بات کا بھی لحاظ کیا جائے گا، الا مگر یہ کہ کوئی اس قسم کی بات سامنے آئے کہ آپس میں طبی ماہرین کا اختلاف ہو گیا تو اس قسم کی صورتحال میں کسی ایک طبیب کی بات پر بھروسہ نہیں ہوتا، جانب مخالف کی بات ظن غالب ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس لیے اس قسم کے مسئلے میں مزید 2-3 ماہرین طب سے تحقیق کر لی جائے یا زیادہ تجربہ کار ڈاکٹر پر اعتماد کیا جائے، یہی محتاط صورت دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا بائی پاس جیسے نازک آپریشن کے بعد دل کے امراض کا ایسا ماہر سرجن جو کہے کہ اس کی بات کا لحاظ کرنا چاہیے، مریض کو ضرور اس قسم کی صورتحال میں اس کے کہنے پر ظن غالب ہو جاتا ہے،
اس کی رائے کافی تجربات پر مبنی ہوتی ہے، صرف اسی کی تنہا رائے نہیں ہوتی بلکہ دنیا بھر کے اس مرض کے ماہر سرجنوں کے تجربات کی روح سے اس قسم کی ضروری ہدایات وجود میں آتی ہیں۔ تو اس لیے ظن غالب ہونے کے بعد جتنے دنوں کے لیے وہ منع کریں تو نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ یوں ہی جھکنے کا منع کرنے پر ڈاکٹر کو منع کرے جھکنا نہیں ہے، سجدہ حقیقی نہ کر سکے تو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی رخصت مل جائے گی۔ پہلی صورت میں اس بات کا دھیان رکھا جائے گا کہ جتنا کھڑا ہو سکتا ہے اتنا کھڑا ہو لے، قیام فرض ہے، واجب اور سنت فجر میں فرض ہے، اس لیے سجدہ کر سکتا ہو تو اب اگر ماہر طبیب بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ پڑھنے کا کہے تو اس سے پوچھ لیا جائے کہ کچھ دیر میں کھڑا ہو سکتا ہوں، اگر وہ اجازت دے تو اتنی دیر قیام کر لیا جائے، اور اگر بیٹھ کر بھی اشارے سے پڑھنے کا کہے تو مکمل قیام یہ ساقط ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا قیام۔ کہے نا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لو تو قیام معاف ہو جائے گا، ابتدا ہی سے بیٹھ کر اشارے سے پڑھ سکتا ہے، بس اس بات پر دل جمنا ضروری ہے، اور جو ہی طبیعت بحال ہو تو فوراً مشورہ کر کے نماز مکمل فرائض کے ساتھ ادا کرے، سستی نہ کرے، بلا وجہ سستی نہ کرے، ماہر طبیب کے کہے کہ کو غیر ضروری طور پر رخصت کا بہانہ نہ بنا لے، اور ساتھ ساتھ اپنے طبیب سے یا جس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے، ایسا مریض ہے جو ہم نے سنا کہ دل کا بائی پاس ہوا یا سخت بیماری لگی ہوئی ہے، وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہے اور اپنی نمازوں کے حوالے سے جیسی بہتر ہو ڈاکٹر کو بتا دے کہ اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، میں بیٹھ سکتا ہوں، میں کھڑا ہو سکتا ہوں، میں سجدہ کر سکتا ہوں، تو اب ڈاکٹر اگر کہے کہ ہاں ٹھیک ہے اب آپ کر لیا کرو، کھڑے ہو جایا کرو، اب اس کی بات مان لے تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ اللہ پاک ہمیں نماز کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔